بھی ہے، جب وہ ریٹائر ہو جائے تب بھی ہے، ان کی وفات ہو جائے تو ان کی وائف کو بھی ہے. اسی طریقے سے جو ہے ایسے بہت سے عہدے ہیں جن کے اندر وہ انجوائے کرتے ہیں فری الیکٹریسٹی ڈیورنگ دیئر سروس پیریڈ، اور اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہو جائے تب بھی. یہ بعد از ریٹائرمنٹ تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آتا. دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو ریٹائر ہو کے ڈفرینٹ جو ہے وہ آپشنز اپنے جاب کے، اپنے امپلائمنٹ کے تلاش کرتے ہیں، اور اسپیشلی وہ لوگ جن کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں. اگر وہ لوگ جو ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اگر فری بجلی اویل کر رہے ہیں تو ان کو ان کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے لیے یہ جو ہے بلز دینا جو ہے ممکن نہیں رہا. میں خود اپنا بل لے کے بیٹھی ہوں کہ اس ناٹ کہ جو آج یہ کیئر ٹیکر حکومت بات کر رہی ہے کہ آپ انسٹالمنٹ کر دیں گے. انسٹالمنٹ ابھی کر دیں گے، لائبلٹی تو میری ختم نہیں ہوگی، پے تو مجھے کرنی ہے. اگلے مہینے کا بل کون دے گا؟ کوئی یہ سوچے گا کہ اگلے مہینے بھی تو بل آنا ہے. اور ہم بجلی کے بلز کی بات کر رہے تھے، کل رات کو جو ہے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی. یعنی آپ امپیکٹ دیکھیں کہ آپ بیٹھے ہیں اجلاس کرنے کے لیے کہ آپ عوام کو ریلیف دیں. ریلیف کہاں سے ملے گا جب آپ بجلی کی قیمت پہ بتائیں کہ کسی کو فری بجلی نہیں مل رہی؟ دیکھیں اگر وابڈا بھی اپنے امپلائیز کو بجلی دینا چاہتی ہے تو چوری بند کرے، انسینٹیوز ان کو دے جو کہ پرفارم کریں. جن کی اگنورنس اور نیگلیجنس کی وجہ سے بجلی چوری ہو رہی ہے، لاسز ہو رہے ہیں، ان کو کس بات کی فری بجلی؟ یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو ہے بغیر کسی کے علم میں آئے بجلی چوری ہو رہی ہے. اس کے اوپر محکمانہ کارروائی کیا ہوئی، متعلقہ محکمے نے کیا کارروائی کی، اس کو انویسٹیگیٹ کریں. جو لوگ بجلی کی چوری میں ملوث ہیں ان کو آپ فری بجلی کیوں دے رہے ہیں؟ یعنی آپ کو نظام تو وہاں سے درست کرنا ہوگا. پارلیمنٹیرین تو بہت آسان ہدف ہے، نہ فری بجلی لیتے ہیں، نہ جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں فری بجلی آ رہی ہے، لیکن جو لوگ لے رہے ہیں ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے. آپ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ کہاں پر لائن لاسز ہیں. یعنی کیا کیا اب تک وابڈا نے لائن لاسز کو کم کرنے کے لیے کیا کیا؟ یہ جو بجلی کی چوری، سب سے زیادہ تو ہمیں نقصان بجلی کی چوری پہ ہو رہا ہے، اس پہ کیا کیا؟ دیکھیے کیئر ٹیکر سے میں کس بات کی امید رکھوں؟ ان کا ہاتھ نہیں ہے نبض پہ عوام کے. وہ یہ صرف ایک منتخب عوامی حکومت ہی جانتی ہے کہ عوام کے کیا مسائل ہیں، اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کو ریلیف دینے کی بات کی ہے، چاہے وہ تنخواہوں میں اضافے کے ذریعے دی ہے، چاہے وہ جو ہے فیسلٹیز کے ذریعے دی ہے. بدترین بارشوں کے بعد واپس ریہیبلیٹیٹ کرنا، نہ صرف بجلی کی بات کریں لیکن میرے لیے بہت ضروری ہے بتانا کہ نہ صرف ریہیبلیٹیٹ کرنا، مکان بنا کے دینا، ان کی ملکیت دینا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ہر گھر کے اندر دیا جلانا، روشنی دینا اور ان کو رزق پہنچانا. تو یہ بہت مطلب ایک زندگی کی طرف بحالی کا کام ہے. یہ صرف وہ حکومت کر سکتی ہے جو منتخب ہو، جو عوام کی نمائندہ جماعت ہو، جس کا تعلق عوام سے ہو، جس نے عوام کے پاس واپس جانا ہو. جو مطلب یہ جو کیئر ٹیکر ہے ان کے پاس ایک کام یہ ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے افیئرس چلائیں. اسی لیے کہتے ہیں ڈے ٹو ڈے افیئرس چلائیں، کیونکہ وہ پالیسی میکنگ کر نہیں سکتے. جلد از جلد انتخابات ایک واحد حل ہیں کہ منتخب حکومت آئے، وہ ان مسائل کا حل تلاش کرے. اور کیئر ٹیکر حکومت ابھی جو ہے جو آج کے مسائل ہیں ان کو دیکھے کہ ڈے ٹو ڈے مسائل کیا ہیں، اور ایسی غلط بریفنگ کے ذریعے صرف اسٹیٹمنٹس نہ دے، کیونکہ یہ عوام کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہے. یہ جو ہے یہ صرف نمک چھڑکتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور ابھی میں ایک اور بات کہوں، وزیر تجارت نے کہا کہ ملک چلانے کے لیے 80 ارب ڈالر چاہیے. اگر ان کا خیال ہے کہ 80 ارب ڈالر لے کے ملک چلانا ہے، ایسا نہ ہو. مجھے تو بہت خوف ہے کل کو 80 ارب ڈالر جو ہے ہمارے بجلی کے بلوں میں لگ کر نہ آ جائے تو کہاں سے ہم ادا کریں گے؟ شکریہ. جی بھائی. یہ بتائیں کہ IMF صاحب جو معاہدہ ہوا تھا حکومت کا، اس میں پیپل پارٹی بھی شامل تھی. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں اس کی تمام جماعتیں ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنی کوتاہی اور اپنی نااہلی کسی بھی فورن ایجنسی پر ڈالنا ذرا زیادتی ہے. IMF یہ نہیں کہتا کہ 2 دفعہ ایک تنخواہ پہ انکم ٹیکس لو. IMF یہ نہیں کہتا کہ جب گھر بند ہو تب بھی یونٹ بڑھتے چلے جائیں. IMF یہ نہیں کہتا کہ ایسٹیمیٹڈ بلنگ کرو. IMF یہ نہیں کہتا کہ جو ہے وہ فری یونٹس دو. IMF یہ نہیں کہتا کہ بجلی چوری کو کنڈون کرو. ہم بڑا آسان ہے کہ کیونکہ وہ یعنی بیٹھے ہوتے تو ہم کہتے نہیں نہیں IMF نے کہا بل بڑھاؤ. نہیں، میں 2 دفعہ انکم ٹیکس دے رہی ہوں، میرا ایٹ سورس کٹتا ہے اور پھر میرا ہر مہینے بل میں لگ کے آتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میرا گھر کرائے کا ہے.
یہ تو IMF نے نہیں کہا, اور ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ IMF کے پاس آپ نے نہیں جانا. ہم اگر یہ سچائی, اگر یہ ریالٹی ہے, سچائی ہے, جانا ہے تو آپ جائیں. مگر پہلے ایک بندہ کہتا تھا میں IMF کے پاس جانے سے بہتر سمجھتا ہوں میں خودکشی کر لوں. اس کے بعد ایک حکومت آئی, حالانکہ ہم ان کے اتحادی تھے, مگر وہ صاحب دوسرے اس پہ چلے گئے کہ نہیں ہمیں نہیں ضرورت, یہ سب اینڈ میں جانا پڑا. تو بہتر یہ تھا کہ عزت سے جاتے, اپنی سوورینٹی, اپنی عزت رکھ کر ان سے بات کرتے, ٹائم پر جاتے, ٹائم پر معاہدے کرتے. بعد میں الٹیمیٹلی جانا پڑا نا نانا کہتے ہوئے. پیپلز پارٹی کا موقف ڈے 1 سے کلیئر ہے, اگر جانا ہے تو بیٹھیں ٹیبل پر اور بات کریں. یہ خودکشی کر لوں گا, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, بھائی ضرورت ہے تو جاؤ اور اپنی عوام کے انٹرسٹ کو سب سے پہلے رکھ کر پھر معاہدہ کرو. جب ڈیسپریشن میں جاؤ گے تو پھر تو یہی ہوگا. میڈم آپ نے ذکر کیا کہ جو بجلی دینے والی کمپنیاں ہیں ان سے جو معاہدے کیے گئے, 1.5 سال آپ PDM حکومت کا حصہ تھے, اس وقت ان معاہدوں پہ کیوں نظر ثانی نہیں کی گئی کہ جو اس وقت اتنا بڑا بحران پیدا ہوا؟ دوسرا, جو IMF سے معاہدے ہوئے ہیں وہ اس وقت کی حکومت نے کیے ہیں جس کی وجہ سے یہ دوبارہ ٹیکس بڑھے ہیں. اور تیسری چیز یہ آ رہی ہے کہ آپ کے یہ حکومت کے دور میں جو رینٹ پر پاور پلانٹس لیے گئے تھے وہ بھی اس کا حصہ ہے, تو اس پر نظر ثانی کیوں نہیں کی گئی؟ بھائی پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے بات, سب سے آپ کے 3 سوال تھے. تو پہلا سوال یہ کہ بالکل ہم اس کیبنٹ کا حصہ تھے, حالانکہ وہ منسٹری ہمارے پاس نہیں تھی, مگر ہم نے اس وقت کیبنٹ میں اپنے خدشات, ہم نے اس وقت گورنمنٹ کے سامنے اپنے خدشات 100% رکھے. اور IMF کا میں دوبارہ کہوں گی کہ IMF نے ٹیکس بڑھایا, مگر 2 بار IMF ٹیکس لینے کو نہیں کہتی. یہ جو آپ کے مسئلے آ رہے ہیں, اگر آپ کا بل 50,000 ہے تو اس میں سے 10,000 روپیہ انکم ٹیکس ہے, وہی انکم ٹیکس جو آپ پہلے اپنے امپلائر سے کٹوا رہے ہیں ایٹ سورس. یہ IMF نے نہیں کہا ہے. اور اس کے بعد, اس کے علاوہ میں تو کہتی ہوں کہ ہم نے آ کے رینٹل پاور پلانٹس کے اوپر کام کیا, پھر مشرف دور میں ہوا, پھر نواز شریف دور میں. میں تو کہتی ہوں ایسے اور کام ہونے چاہیے. ہمیں انڈیپینڈنٹ پروجیکٹ پاور پرووائڈرز پہ کام کرنے چاہیے, ہمیں منوپلیز نہیں کرنی چاہیے. کراچی میں منوپلی ہے کہ الیکٹرک کی, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, ہم کسی اور سے بجلی لے ہی نہیں سکتے. یہاں تک کہ ہم اپنے گھر میں بیٹری بھی نہیں لگا سکتے سولر کے ساتھ, کہ الیکٹرک کو بیچیں گے تو واپس ملے گی. اور کہ الیکٹرک کا حال یہ ہے کہ جولائی سے 500 یونٹ کم میرے اپنے گھر میں استعمال ہوا ہے, لیکن 30,000 روپیہ بل بڑھ کر آیا ہے. کیا بولیں ہم؟ تو بات یہ کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. اگین ہم ہر چیز IMF کے اوپر نہیں ڈال سکتے, اپنی نااہلی, اپنی کوتاہی کو ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہمیں میجرز لینے پڑیں گے. آپ کو ہم سنتے رہے ہیں, میڈیا پہ آئے ہیں, چلے بڑی اچھی بات ہے. تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ PDM حکومت کا حصہ رہی ہے. PDM حکومت میں سلیب سسٹم ختم کیا گیا, اس کے بعد ٹیرف جو انکریز کیا گیا, جس کا امپیکٹ جو ہے PDM کے جاتے جاتے جو اقدام کیا گیا تھا اس کا بھی عوام پہ آ رہا ہے. تو اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی خاموش کیوں رہی؟ اور دوسرا, پیپلز پارٹی کی لسٹیں بننے کی جو بات ہے وہ بہت زیادہ بڑے بڑے حلقوں میں چل رہی ہے کہ بہت سارے پیپلز پارٹی کے نام نو فلائنگ زون میں جو ہے وہ شامل کر دیے گئے ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کوئی کام شروع ہونے جا رہا ہے؟ ایز اے پارٹی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور الیکشن اگر بر وقت نہیں ہوتے تو پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ کیا کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ دیکھیں بھائی, قیاس آرائیوں پر تو میں کامنٹ نہیں کر سکتی. یہ صرف قیاس آرائیاں ہیں, نو فلائی لسٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. میں نے اس کا کوئی نہ ثبوت دیکھا, میں صرف کسی ایک مطلب نیوز چینل پہ دیکھ لیتی ہوں, پھر خبر ختم ہے. تو قیاس آرائیوں پہ تو میں بات نہیں کر سکتی. میں دوبارہ یہی بات دہراؤں گی کہ ہم نے بالکل اس وقت ہم حکومت کا حصہ تھے, اور ہم نے اپنے خدشات سامنے رکھے, اور صرف سلیب سسٹم ختم ہونے کی وجہ سے بل نہیں بڑھے. اس میں کئی جگہ ڈبل ٹیکسیشن, اور جو بار بار FBR سیلیبریٹ کر رہا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ ہم نے ٹیکس کلیکشن 39% بڑھی ہے, اس میں کئی جگہ FBR ڈبل ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہے. تو اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس سے ہمارے معاہدوں کا اور ہماری اگریمنٹس کا کوئی تعلق نہیں ہے. باقی آپ نے الیکشن کی بات کی, تو ہم سیاسی جماعت ہیں بھائی. کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو الیکشن نہیں چاہے گی؟ مطلب ہمارا تو کام ہی الیکشن ہے, اور آپ کے لیے بھی فائدہ یہی ہے کہ ایسے نمائندے آئیں جن سے پھر آپ جواب دہ بھی ہو سکے. ہم مطلب آپ کس سے پوچھیں گے اس وقت؟ فائنانس کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر صاحبہ تو ایک میٹنگ میں کہتی ہے, میں تو یہ سوچتی ہوں میں نے یہ جاب لی کیوں. بعد میں خیر وضاحت بھی دے دی, مگر پوائنٹ یہ نہیں ہے. ہم تو ووٹ لے کر آتے ہیں,
تو سیاسی جماعت کا تو کام ہی سیاست کرنا ہے. ہم الیکشن نہیں مانگیں گے تو اور کیا مانگیں گے؟ میڈم یہ بتائیے گا کہ عوام اس وقت اضطراب کا شکار ہے, پریشان ہے, نگران صاحب نے تو عوام کے پاس نہیں جانا. آپ بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں جو ہیں گزشتہ 1.5 سال اقتدار میں رہیں گی, آپ نے جانا ہے دوبارہ اپنا ووٹ لینے کے لیے عوام کے پاس. دونوں کی قیادت غائب ہے. ایسی سچویشن میں جب جو ہے وہ عوام پریشان ہے اور سڑکوں پر برج لا رہی ہے, پیپلز پارٹی کی قیادت دبئی میں ہے اور نون لیگ کی لندن میں ہے, عوام میں نہیں ہونا چاہیے؟ اب قیادت غائب تو مجھے نہیں لگتا آج کے دور میں کوئی بھی غائب ہو سکتا ہے. اور ہماری تو سی میٹنگ پچھلے ہفتے ہوئی ہے کراچی میں, جس میں پوری کی پوری قیادت ہماری موجود تھی. اب اگر 2-3 دن سے آپ کو نہیں کوئی نظر آیا, اس کا مطلب ہی نہیں ہے غائب ہے. ہم تو ہماری فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر سیاست سی میں پچھلے ہفتے موجود تھی. نون کے لیے میں جوابدار ہوں نہیں, مجھے نہیں پتا. لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, ایسے بحران کے لیے ہی ہمیں پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے بھروسہ کرنا چاہیے. ہم سولر جو آلٹرنیٹ انرجی بورڈز ہم نے بنائے, کول ہم نے ایکسپلور کیا. تو ایسے بحران سے نکالنے کے لیے آپ کو ایسی لیڈرشپ چاہیے جس کے پاس ویژن ہو. تو ڈے ٹو ڈے کو غائب کہنا تھوڑا سا نامناسب ہوگا. باقی نون کی جوابدار میں نہیں. میم آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی, تو جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہو رہا تھا, تو یہ سب کو پتا تھا کہ جو شرائط رکھے گئے تھے وہ بہت سخت تھے. تو اگر ان شرائط کو دیکھا جائے تو ابھی نگران گورنمنٹ کے پاس تو ایسا کوئی آپشن نہیں رہتا کہ وہ کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائے. ان کو تو وہی امپلیمنٹیشن کرنی پڑے گی جو پی ڈی ایم گورنمنٹ ان کے ساتھ معاہدے کر کے دی ہے. تو اگر ان معاہدوں کو دیکھیں, کیونکہ ابھی انہوں نے ایک اپلیکیشن بھی بھیجی ہے کہ ہمیں اپنی عوام کو ریلیف دینا ہے, لیکن انہوں نے بولا کہ ہم آپ مطلب اس میں آپ کو کیسے ہم بتائیں کہ آپ کس طرح ریلیف دیں. دوسرے سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف بجلی بحران ہی عام انسان کے مسائل کا حل ہے؟ کیونکہ عام انسان جو ہے وہ اشیاء خودروش کی قیمتیں دیکھیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں, پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے, وہ تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے مہنگا ہوتا نظر آ رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف نگران گورنمنٹ کی اس پہ زیادہ مہنگائی جا رہی ہے, یا یہ پی ڈی ایم کے دور میں بھی یہ مہنگائی کا سلسلہ تھا, اس کا آغاز ہوا ہے؟ میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہی کہ آپ ری نیگوشیٹ کریں یا آپ ان شرائط کو یہ دیکھیں. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنی نااہلی, اپنی کوتاہی کو دیکھیں. آئی ایم ایف کی یہ شرط نہیں ہے کہ ڈبل انکم ٹیکس چارج کرو. آئی ایم ایف کی یہ شرط نہیں ہے کہ اپنا لوکل کوئلہ استعمال مت کرو, اپنا لوکل پروڈکشن فار الیکٹریسٹی استعمال مت کرو. یہ آئی ایم ایف کی شرائط میں کہاں سے آ گیا؟ آپ اس وقت صرف آدھی بجلی لوکل سورسز سے پروڈیوس کر رہے ہیں, آدھا آپ امپورٹ کر رہے ہیں, اور جو آپ آدھا امپورٹ کر رہے ہیں اس میں سے 1/4 آپ کوئلہ امپورٹ کر رہے ہیں. اگر بجلی کی پروڈکشن سستی ہوگی, اس میں آئی ایم ایف یا کسی بھی اور ایجنسی کو کیا تکلیف ہوگی؟ ہم پروڈکشن سستی کر رہے ہیں. میں تو یہ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اس سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ کی انٹرنیشنل اگریمنٹس کا. اور جہاں تک کہ باقی مہنگائی کا تعلق ہے, جب آپ کی الیکٹریسٹی کی پروڈکشن, جب آپ کی فیول کاسٹ ڈاؤن جائیں گی تو آپ کی ہر کاسٹ ڈاؤن جائے گی. آپ کے فارم ٹو مارکیٹ جو پروڈیوس جاتی ہے اس میں آپ کا پیٹرول جاتا ہے. آپ کا اگر وہ پیٹرول سستا ہوگا کیونکہ آپ لوکل فیول استعمال کریں گے تو آپ کی وہ پروڈیوس سستی ہو جائے گی. تو ہر چیز ایک سائیکل بنے گی. اس سائیکل کی شروعات ضروری ہے. اس سے آئی ایم ایف کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس سے تو تعلق ہے ہی ان لوگوں کا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم ریلیف دیتے ہیں, آپ کا ہم 2 کی جگہ 1 انکم ٹیکس کاٹیں گے, آپ ایسا کریں اپنا بل اور اپنا ایکٹیو ٹیکس لسٹ پہ نام دکھا دیں. نہیں دکھا سکتے, ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں. تو یہ تو گراؤنڈ ریالٹیز آئی ایم ایف کو نہیں پتا نا کہ 80% لوگ پاکستان میں کرائے پہ رہتے ہیں اور باقی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھروں میں رہتے ہیں. یہ تو ہماری یہاں کے لوگوں کو دیکھنا ہے. اور آپ کیئر ٹیکر جو بات کر رہے ہیں حکومت کی, ہم تو کہیں نہیں رہے ان سے ری نیگوشیٹ کریں. انہیں تو اپنے اندر کی نااہلی اور کوتاہی دیکھنی چاہیے کہ اپنے, وہ تو نہیں, آئی ایم ایف نے تو آپ کو نہیں کہا کہ بندہ 15 دن گھر میں نہیں ہے لیکن اس کا بل جو ہے وہ زیادہ یونٹ خرچ ہو گئے. یہ کہاں سے ہوا؟ دس از نتھنگ ٹو ڈو ود دی آئی ایم ایف. ہم بار بار اپنی نااہلی, اپنی کوتاہی اور اپنا ول ٹو ناٹ ورک آئی ایم ایف کی جھولی میں ڈال رہے ہیں. میم ابھی تو آپ پیپلز پارٹی جو ہے تجاویز دے رہی ہے کہ بجلی کو ایسے کنٹرول کرنے کے یہ کریں, تھرمال کا استعمال اور اپنے جو سورسز ہیں وہ یوز کریں. لیکن پچھلے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا حصہ تھے تب کیوں نہیں پریشرائز کیا گیا؟ میں آپ سے بالکل ڈس ایگری کرتی ہوں. ہم نے تھرکول, ایک تو ہم نے سنگل ہینڈڈلی تھرکول ایکسپلور کیا ہے اور ہم تھرکول اسی دن سے آفر کر رہے ہیں. ہم نے اپنا جو ہے وہ انویسٹ کیا تھرکول میں, سندھ حکومت نے. ہم کسی صورت, کسی ایک دن ایسا نہیں گزرا جب ہم نے نہیں کہا کہ تھرکول کو استعمال کرو. کیوں نہیں کرتے؟ آج بھی تھرکول 2600 میگا واٹ بجلی دے رہا ہے آپ کو.
हमने किसी वक्त भी थरकोल से पीछे नहीं हटे। हमने तो आते साथ 2010 में ऑल्टरनेट एनर्जी बोर्ड बनाया, उसके बाद हमारे पास पावर मिनिस्ट्री रही ही नहीं है। उस ऑल्टरनेट एनर्जी बोर्ड को इस्तेमाल करें ना, क्यों नहीं करते? हमारे पास इनमें हुकूमती, हमने 2 लाख घरों को सोलराइज किया जो बिजली का बिल नहीं दे सकते। तो बात यह है ना कि हर इंसान अपने दायरे में काम कर रहा है, और किसी एक दिन भी हमने तरकोल की तजावीज़ ना दी हो, ये हो ही नहीं सकता।